غریبوں کا حج نہیں کر سکتے، لیکن 3 کام تو سب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار، اور 5 وقت مسجد کی حاضری، اور 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس سے دل کے ایمان کی حفاظت ہوگی اور آدمی اللہ کے پاس جائے گا، اس کا دل کا یقین ٹھیک ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سب نے جانا ہے اور ہم میں سے کوئی آدمی یہاں بچے گا نہیں، اور سب سے پہلا سوال یقین کا ہوگا، تمہارا رب کون ہے، رب کے بارے میں بتاؤ، تمہارا مذہب کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سب ایمان کے بارے میں سوالات ہیں۔ تو اس ایمان کی حفاظت کے لیے اسلام ہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی، احسان۔ ہمارے اردو کے اندر پشتو میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن شریعت میں احسان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں احسان کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے رات ہو یا دن، کاروبار میں ہے یا گھر میں ہے، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ ہمارے سامنے ہو، اور ہر کام میں اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے۔ ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ سعید بھائی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ہم تو یہ بچے ہمارے، انہوں نے حفظ کیا ہے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ یار اس بچے کا والد ہمارا بڑا تعلق والا ہے، اگر میں نہیں کیا وہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بچے نے حفظ کیا ہے، میں اس بچے کی حوصلہ افزائی اور اللہ کے کلام کی عزت میں آیا ہوں۔ تو احسان کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے آدمی کی نظر اللہ سے نہ ہٹے۔ اس وقت کیفیت کیا ہے کہ 24 گھنٹے موبائل سے نظر نہیں ہٹ رہی، اور آدمی کے دل دماغ پہ انٹرنیٹ چھایا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ، انٹر مانے داخل ہو جاؤ، نیٹ مانے کافروں کا بنایا ہوا جال، کافروں کے بنائے ہوئے جال میں داخل ہو جاؤ، پھر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ ایمان، اسلام اور احسان۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ماحول میں جانا ہے، مسجد کا ماحول، درس کا ماحول، جمعے کا ماحول، تبلیغی جماعت کا ماحول، بزرگوں کی صحبت کا ماحول، شب جمعے کا ماحول، شب جمعے کا اپنے گشتوں کا ماحول، تعلیمی حلقے گھروں میں لگانا، تعلیمی حلقے مسجدوں میں لگانا، اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانا، اللہ کے راستے میں 7 مہینے سال کے لیے جانا۔ یہ سعید آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ پیچھے باتھائی لائن میں میں جمعہ پڑھانے آتا تھا، یہ لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہاں درس سننے آتے تھے، وہاں سے اس نے 4 مہینے لگائے، وہیں سے اس نے 1 سال 2 سال میں چلے لگائے، اور اندرون ملک سال پہ چلے گئے۔ اور سال کی اتنی مشکل تشکیل تھی ان کی، ہم خود ان کی نصرت پہ وہاں گلگت کے بالکل آخری کنارے میں گئے تھے۔ ہم گلگت پہنچے تھے 1 بجے، اور پھر ان کے پاس پہنچے رات عشاء میں۔ یہ اتنے دور تھے گلگت شہر سے، تو انہوں نے وقت لگایا، یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہماری بچت، ہمارے بچوں کی بچت، ہمارے ایمان کی بچت، یہ ماحول کا اختیار کرنا، اور پھر اپنے بچوں کو مدرسوں کے لیے بھیجنا، پھر بھیج کر کے ان کی مرتے دم تک نگرانی کرنا۔ بچہ حافظ بن گیا، اب چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر سال اس بچے نے قرآن سنانا ہے۔ بچہ حافظ بن گیا، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اب اس کو علم کی طرف لانا ہے۔ پھر عالم بن گیا بچہ، چھوڑ دیا، نہیں چھوڑنا نہیں ہے، اخیر تک اس بچے کا ساتھ دینا ہے، اخیر تک اس کا وجہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ مجھ سے پوچھیں گے، میرے پاس تو یا اللہ کچھ نہیں ہے، میں یہ حافظ بچہ لے کے آیا، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بخش دے، یا میری اولاد ہی نہیں ہے، یا میری اولاد اس وقت میرے قابو میں نہیں ہے۔ لیکن کتنے سارے بھائی ایسے ہیں جن کا کوئی بچہ، کوئی اولاد حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، لیکن ان بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اس محبت کی برکت سے ان کو بخشیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا له، ہو سکے تو عالم بن جاؤ،
نہیں تو کم سے کم ان کی باتیں سنا کرو. نہیں یار سیکھنے والوں میں شامل ہو جاؤ. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, میں بہت مصروف آدمی ہوں. فرمایا چوتھا کام کر لو, کیا ان لوگوں سے محبت کرو. مجھے محبت ہے کس سے؟ حافظوں سے. مجھے محبت ہے کس سے؟ علماء کرام سے. مجھے محبت ہے کس سے؟ مسجد کے امام سے. مجھے محبت یار مسجد میں جو جھاڑو لگاتا ہے نا خادم, مجھے اس سے محبت ہے. یار مسجد میں جو اذان دیتا ہے نا, مجھے اس سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگوں سے محبت کرو. دیکھو چار کام کر لو, یا عالم بنو یا طالب علم, یا سننے والے بنو یا محبت کرنے والے. پانچویں مت بننا, تباہ ہو جاؤ گے. پانچواں کیا ہے؟ ان تبغض العلم واہلہ, آسمانی علم سے نفرت, علم والوں سے نفرت. نہیں نہیں نہیں, مجھے نہ آسمانی علم سے نفرت نہ علم والوں سے نفرت. وجہ جو علم والوں سے نفرت کرتا ہے اس نفرت میں مر جاتا ہے. علماء کیا لکھتے ہیں؟ جا کے قبر دیکھ لو, اللہ ان کی شکلوں کو قبلے سے پھیر دیتے. تو ایسا ہم نے نہیں کرنا. اب یہ سعید بھائی, اب یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی پہلی کی زندگی, پھر اس کے بعد یہ اس طرف آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام, مکی مسجد میں تھے ان کی یہاں ولادت تھی, مجھ سے کہا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, کیا نام رکھا؟ اب وہ سارے نام میرے پوچھنے پہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے. پھر اپنے بچوں کو انہوں نے مدرسوں میں ڈالا. پھر ان کے بچے ماشاءاللہ حافظ بنے, عالم بنے. پھر کہا جی ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو میں نے کہا سال پہ بھیجو. بچوں نے سال لگایا ہے. بچے قرآن صبح نکلتے ہیں رات تک. یہ کہاں کے رہنے والے؟ یہ وہ بنیر کے کسی گاؤں کے رہنے والے آدمی. ان کے والد صاحب سے بھی ہم وہاں ملنے گئے تھے. بھائی ان کے کہاں ہیں؟ بھائی ان کے ادھر ادھر ممالک میں ہیں. اور یہ کہاں ہے؟ اور اس کے بچے کہاں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ علماء سے محبت, دین سے محبت, یہ اس کا نتیجہ اللہ پاک دنیا میں دکھاتے ہیں. تو ہماری آپ بھائیوں سے درخواست ہے, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, بس میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. ان علماء سے محبت کرنا, مدرسے والوں سے محبت کرنا, تبلیغ والوں سے محبت کرنا. کل قیامت کے دن ایک شخص سامنے سے آئے, ہمارے نبی یوں جا رہے, سامنے سے ایک آدمی آئے. اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا تیاری کی ہے تو نے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو نفلی نمازیں بھی نہیں, نفلی روزے بھی نہیں, ایک چیز ہے میرے پاس. کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو کیا فرمایا؟ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. میری محبت کس کے ساتھ؟ اجی میری محبت تو اللہ والوں کے ساتھ. میں تو بہت کیا ہوں, وہ کہتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ایک شاعر عربی کا ہے, کہتا ہے میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہوں, لیکن یہ محبت مجھے نیک بنا دے گی. اس محبت کی وجہ سے موت کے وقت میں کلمہ ملتا ہے. اس محبت کی وجہ سے اللہ حشر کے دن میں